13ویں صدی عیسوی میں جب چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے عالم اسلام پر جلغار کی تو ترکان غز کا ایک قبیلہ کائی اپنا وطن خراسان چھوڑ کر ماہان چلا گیا۔ ماہان موجودہ روس میں ترکستان کے مشہور شہر مرو کے قریب ایک گاؤں تھا۔ جب منگولوں نے اس جگہ حملہ کیا تو اس قبیلے کے سربراہ سلیمان شاہ نے 597 ہجری بمطابق 1200 عیسوی میں اناطولیہ کا رخ کیا۔ اناطولیہ سے مراد موجودہ ترکی کا وہ حصہ ہے جو ایشیا میں شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان شاہ کو جہاد کی بڑی خواہش تھی، اسی غرض کے لیے وہ مشرقی اناطولیہ میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے 7 برس تک قیام کی، اور اس قیام کے دوران انہوں نے شمال کے عیسائیوں کا قلعہ کما کیا جو کہ اخلاط آ کر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے شمال کی بازنطینی یعنی کہ رومی حکومت سے ٹکر لی، جس کا مرکز طرابزون یعنی کہ موجودہ ترکی کی ایک اہم بندرگاہ تھا۔ اس کے بعد سلیمان شاہ نے شام کے مشہور شہر حلب کی طرف پیش قدمی کی۔ اس پر کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ سلیمان شاہ حلب کی جانب اس لیے گئے تھے کیونکہ ایک تو ایران میں منگولوں کی واپسی شروع ہو گئی تھی، دوسری یہ کہ سلیمان شاہ آخری صلیبی جنگ میں شرکت کے لیے بیت المقدس جا رہے تھے۔ جب سلیمان شاہ کا قافلہ حلب کے قریب دریائے فرات پر پہنچا تو سلیمان شاہ دریا پار کرتے ہوئے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ارطغرل غازی اپنے بھائی سنگر تکن کے ساتھ کائی قبیلے کے 340 گھرانوں کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس وقت سلجوقی تخت پر عظیم سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد تخت نشین تھے۔ جب ارطغرل غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ سیواس شہر کے قریب پہنچے تو یہاں ایک میدان میں انہیں 2 فوجیں آپس میں جنگ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک حریف طاقتور تھا جبکہ دوسرا کمزور۔ ارطغرل غازی نے کمزور حریف کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے فوجوں کے پرچموں اور سپاہیوں کی وضع قطع اور لباس سے بھی ان کی قومیت اور مذہب کا اندازہ لگا لیا ہو۔ بہرحال ارطغرل غازی کے پاس اس وقت صرف 444 سوار تھے، لیکن وہ اس مختصر سی فوج کو لے کر اس طاقتور فوج پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے جو ایک کمزور فوج کے سپاہیوں کو مار رہی تھی۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ اس بڑی فوج کے افسروں اور سپاہیوں کو یہی گمان گزرا کہ حریف کو کہیں سے تازہ دم سپاہیوں کی بڑی کمک حاصل ہو گئی ہے۔ اس زبردست فوج کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب میدان جنگ صاف ہوا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون لوگ تھے جو ایک نازک موقع پر رحمت کے فرشتے بن کر آئے۔ ایک لمبے تعارف کے بعد انکشاف ہوا کہ بھاگنے والی فوج منگولوں کی فوج تھی، اور ارطغرل غازی اور ان کے ساتھیوں نے جس فوج کی مدد کی وہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل غازی کی بہادری اور جواں مردی سے بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کو انعام کے طور پر رومیوں کے نزدیک سوغوت کا علاقہ عطا کیا۔ یہ سرسبز علاقہ دریائے سکاریا کی بائیں جانب واقع تھا۔ گو کہ یہ کوئی وسیع علاقہ نہ تھا، لیکن بازنطینی یعنی کہ رومی سلطنت کی سرحد کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو ازبک یعنی کہ سرحدی سردار کا لقب دیا۔ ارطغرل غازی بہادر اور ہوشیار جرنیل تھے۔ ارطغرل غازی کے قیام کے کچھ ہی عرصے کے بعد نیکیا کے شہنشاہ اور سلجوقی سلطان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد اپنی فوجوں کے ساتھ سرحد کی جانب روانہ ہوئے، جس کے بعد ارطغرل غازی نے بھی اپنے سپاہیوں کی ایک جماعت تیار کی اور سلجوقی سلطان کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جلد سلجوقی سپاہیوں نے عیسائیوں کے ایک قلعے کراچہ حصار کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران کائی قبیلے کے سپاہیوں نے سلجوقیوں کی بڑی مدد کی اور ارطغرل غازی ہی کی مدد سے سلجوقیوں نے یہ قلعہ فتح کیا۔ کراچہ حصار کی فتح کے بعد سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کی بے حد تعریف کی۔ ارطغرل غازی جب سرحد پر رومیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو انہوں نے اس دوران اپنے نوجوان بیٹے عثمان غازی کو سلطان علاؤ الدین کی خدمت میں پائے تخت کونیا بھیجا۔ ارطغرل غازی جو کہ انتہائی بہادر، باصلاحیت اور نیک شخص تھے، انہوں نے کراچہ حصار کی فتح کے بعد بیلیجی قلعے کے ٹیکفور کو سلجوقی ریاست کو ٹیکس دینے کا مطالبہ کیا، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یعنی کہ 1281 عیسوی میں کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد لوگوں نے سوغوت شہر میں ارطغرل غازی کی اولاد میں سے عثمان غازی کو کائی قبیلے کا نیا سردار منتخب کر لیا۔
کیونکہ وہ ارطغرل غازی کے بعد عثمان غازی کو ہی قائی سردار کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ عثمان غازی کو اپنے والد کی جانب سے سلجوکیوں کا دیا ہوا ایک سرحدی عہدہ ملا جو کہ اس وقت چاروں اطراف سے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح نہایت بہادر اور طاقتور ترین سردار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگی حکمت عملی سے بخوبی واقف تھے۔ وہ انتہائی ثابت قدم اور صابر انسان تھے۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی اسلام کے لیے صرف کر دی۔ وہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو اور ایک عالمی نظام قائم ہو جس کے جھنڈے کے نیچے عالم اسلام کے مسلمان امن کے ساتھ رہ سکیں، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ عثمان غازی نے جب قائی قبیلے کی سرداری کو سنبھالا تو ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہمسائے یعنی کہ پڑوسی رومن جاگیرداروں کے خلاف فتوحات کو بڑھائیں، لیکن عثمان غازی نے اپنا ارادہ ظاہر نہ کیا، اور یعنی شہر اور لیف کے قلعے کے رومن ٹیکفروں اور کمانڈروں کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ لیکن اس دوران اناگول کے ٹیکفر آیا نکولا نے سمجھ لیا کہ عثمان غازی در حقیقت تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی فوجوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ رومی زمینوں کو فتح کر سکیں۔ اس لیے عثمان غازی کو روکنے کے لیے اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس نے عثمان بے کے کئی وفادار اور حامی ترک قبائل پر حملہ کر کے ترکوں کو شہید کر دیا۔ رومی گورنروں کی جانب سے مسلسل حملوں سے تنگ آ کر عثمان غازی نے اناگول کے گورنر آیا نکولا کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کی، اور وہ اناگول کو فتح کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے والد ارطغرل غازی کے دوستوں اکچا کوچا، ترگت الب، کونور الب اور عبد الرحمن غازی سے مشاورت کے بعد جنگی تیاری شروع کی، اور جلد وہ اپنی فوجوں کے ساتھ رومی سرحد میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کا سامنا آیا نکولا کے زیر کنٹرول رومی فوجوں کے گھات میں ہوا، جہاں ایک بڑی وادی کے دونوں اطراف سے درختوں میں چھپے رومی سپاہیوں نے اچانک عثمان غازی پر حملہ کر دیا اور ایک سخت جنگ شروع ہوئی۔ عثمان غازی اور ان کی فوج کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور بے شمار ترک اس حملے میں مارے گئے، جن میں عثمان غازی کا بہترین جنگجو بائے ہوجا بھی شہید ہو گیا، اور عثمان غازی بڑی مشکل سے رومی حصار کو توڑ کر اپنے سپاہیوں کو زندہ واپس لانے میں کامیاب ہوئے، اور یوں اس جنگ میں دونوں میں سے کسی بھی فریق کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس ابتدائی شکست کے بعد جب عثمان غازی واپس سوغوت شہر میں آئے تو وہ بے حد اداس تھے۔ وہ اپنے خیمے میں گئے اور خود کو خیمے میں بند کر لیا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی اور خوب گڑ گڑا کر روئے، جس کے بعد عثمان غازی کو نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئے۔ جب عثمان غازی رات کو سوئے تو انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے شیخ ایدابالی کے سینے سے ایک چاند نکلتا ہے جو کہ ان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یعنی کہ عثمان غازی کے سینے سے ایک تناور درخت نکلتا ہے۔ یہ درخت بڑا ہو کر ایک سایہ دار درخت بنتا ہے اور ایک دنیا پر چھا جاتا ہے۔ عثمان غازی صبح کو بیدار ہوئے تو وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور انہیں اپنا خواب بتایا۔ شیخ ایدابالی نے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو سلطنت نصیب کرے گا، اور میری بیٹی تمہاری شریک حیات ہوگی۔ اس کے بعد عثمان غازی کا نکاح انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کے بعد عثمان غازی نے اپنی تلوار کو، جس سے انہوں نے بے شمار جنگیں جیتی تھیں، کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یوں عثمان غازی کی ہمت اور خود اعتمادی لوٹ آئی، جس کے بعد عثمان غازی نے کراچائی حصار قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ کراچائی حصار دراصل اناگول کی فتح میں بنیادی رکاوٹ تھا، اور عثمان غازی کو پہلے اس پر حملہ کر کے اسے ختم کرنا تھا۔ یہ قلعہ اناگول شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر مشرق میں واقع تھا، اور اسے اناگول شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اس قلعے پر قبضہ کر لیا جاتا تو اناگول شہر کو فتح کرنا نہایت آسان ہو جاتا۔ چنانچہ کراچائی حصار کی فتح کے لیے عثمان غازی نے اپنے چند ایک جانثار سپاہیوں کو رومی فوجیوں کے بھیس میں قلعے میں داخل کیا۔ عثمان غازی کے ان جانثار سپاہیوں نے رات ہونے پر شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس دوران عثمان غازی، جو کہ شہر سے باہر گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ اپنے 450 جنگجوؤں کے ساتھ تیزی سے شہر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے شہر میں موجود تمام عیسائی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
جس کے بعد عثمان غازی نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کی دیواروں کو گرا دیا، جس کے بعد ایناگول شہر غیر محفوظ ہو گیا کیونکہ اس کی اپنی دفاعی چوکی یعنی کہ کراچے حصار تباہ ہو چکا تھا۔ یہ عثمان غازی کی پہلی فتح تھی۔ کراچے حصار کے تباہ ہونے کے بعد ایناگول کے ٹیکفور آیا نکولا نے کلوچے حصار کے گورنر کو ایک خط لکھا کہ ہمیں مل کر عثمان کو ختم کرنا ہوگا، نہیں تو عثمان ہمارے علاقے چھین لے گا۔ آیا نکولا نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے اس وقت عثمان کو ختم نہ کیا تو بعد میں گرے ہوئے دودھ پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یوں آیا نکولا اور کراچے حصار کا گورنر عثمان غازی کے خلاف متحد ہو گئے۔ دونوں نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور متحد ہو کر انہوں نے عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے سغوت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ عثمان غازی پر بنائی جانے والی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے عثمان غازی نے بازنطینی ٹیکفور آیا نکولا سے کلوچے حصار قلعہ چھین کر وہاں کئی پرچم کو لہرایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان غازی کی مزید فتوحات کے بارے میں بات کریں گے۔ کلوچے حصار کی فتح کے بعد ایناگول شہر بالکل غیر محفوظ ہو گیا تھا کیونکہ اب ایناگول کو فتح کرنے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس پر ایناگول قلعے کے ٹیکفور آیا نکولا نے اپنے ہمسائے کراچے حصار قلعے کے ٹیکفور کو ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ تم اب بھی خاموش بیٹھے ہو اور تم کس انتظار میں ہو؟ عثمان ہمیں تباہ کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو غلام بنا لے گا اور وہ تم سے تمہارا قلعہ کراچے حصار بھی چھین لے گا۔ اگر ہم نے بروقت کارروائی نہ کی تو یہ ترک ہمارے شہروں میں داخل ہو جائیں گے۔ اس خط کے پڑھنے کے بعد کراچے حصار کے گورنر نے آیا نکولا کے ساتھ اتحاد کر لیا اور دونوں نے مل کر ایک فوج تیار کی، جس کے بعد دونوں کی فوجیں عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے اپنے شہروں سے روانہ ہوئیں۔ ادھر عثمان غازی کو بھی آیا نکولا اور اس کے اتحادی کے حملے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد عثمان غازی نے جلد دیوان بلوایا اور انہیں عیسائیوں کے حملے کی خبر دی، جس پر تمام ترک سرداروں نے عثمان غازی کو مشورہ دیا کہ ہم عیسائی لشکر پر گھات لگا کر حملہ کریں گے تاکہ اس طرح ہم ان عیسائیوں کی طاقت کو توڑ سکیں۔ عثمان غازی نے اپنے سرداران کے مشورے کو پسند کیا اور فوج کو جمع کرنے کے بعد وہ ایکیزے نامی پہاڑی پر جا پہنچے، جہاں عثمان غازی نے اپنے جانثاروں کے ساتھ عیسائی فوج پر گھات لگانی تھی۔ عثمان غازی کا یہ منصوبہ بڑا ہی شاندار تھا۔ اگر عثمان غازی اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو رومیوں کی پیش قدمی کو کسی حد تک روکا جا سکتا تھا، سو ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور رومی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ ایک طویل انتظار کے بعد عثمان غازی نے دیکھا کہ مشرقی رومی فوج مٹی کے بادل کے ساتھ سامنے نمودار ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ رومی فوج عثمان غازی اور ان کے جنگجوؤں کے تیروں کے نشانے پر آتی ہے تو عثمان غازی اچانک حملے کا حکم دے دیتے ہیں اور مسلمان سپاہی دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ حملہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ رومی فوج اس حملے کا سامنا نہیں کر سکتی۔ رومی فوج اس جنگ میں تعداد کے لحاظ سے عثمانیوں سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود عثمان غازی کے مختصر جانثاروں نے ان رومی سپاہیوں کو بھاگنے نہ دیا اور وہ میدان جنگ میں اپنے سردار کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جلد عثمانی سپاہیوں نے رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ہزاروں رومی سپاہی کائیوں کی تلواروں کا نشانہ بنے، لیکن اس شدید مارکے میں عثمان غازی کا بڑا بھائی سافچی بے ایک رومی سپاہی کی تلوار کی ضرب لگنے سے شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ سافچی بے کی شہادت کائیوں کے لیے ایک بہت بڑی قیامت تھی۔ اس شہادت پر عثمان غازی اور ان کے سپاہی شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے رومی فوجوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس حملے میں رومی فوج کا کمانڈر کالانوز عثمانیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ رومی کمانڈر کے قتل ہونے کے بعد رومی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ عثمان غازی نے جنگ میں ہزاروں رومی سپاہیوں کو جنگی قیدی بنا لیا، جبکہ بھاگنے والے سپاہیوں کا عثمان غازی نے تعاقب کیا اور جہاں کوئی رومی سپاہی نظر آیا اسے ختم کر دیا گیا۔ 1287 عیسوی میں ہونے والی ایکیزے جنگ میں عثمان غازی نے شاندار فتح حاصل کی اور آس پاس کے علاقوں میں عثمان غازی کی دھاک بیٹھ گئی، لیکن عثمان غازی کے لیے جہاں یہ فتح خوشی کا باعث تھی وہیں یہ فتح عثمان غازی کے لیے غم کا باعث بھی بنی، کیونکہ اس جنگ میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی سافچی بے کو کھو دیا تھا، جو کہ عثمان غازی کے ساتھ بے حد پیار کرتے تھے۔
ادھر سلجوقی سلطنت کے پائے تخت کونیا میں سلطان غیاث الدین مسعود کو جب یہ خبر ملی کہ آیا